معزز سامعین، آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اس کا عنوان کھڑکی ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ شاہین کمال ہیں اور کتاب کا سنِ اشاعت 2022۔ میں ہوں صداکار شاہین کمال۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کی سماعتوں کے نظر افسانہ چندر مکھی۔ اب تو خیر وہ کیا ہی جیتی ہوگی، اور جو بدقسمتی سے جیتی بھی ہوئی تو کوئی 1000 بار مر کر بھی نہ مانے گا کہ یہ پھوس بڑھیا کبھی اپسرا دکھتی تھی۔ نہیں، اب تو کمپیوٹر میں یہ سہولت موجود ہے کہ کسی بھی تصویر کو سمے کی دھارا موڑ کر وقت کے جس پل میں چاہو مجسم کر لو۔ سائنس کے بھی کیسے کیسے کرشمے ہیں، پر سائنس کی جادوگری بھی بھلا کب سب کی دسترس میں ہے۔ ایک مورخ یہ پیسہ ہی ہے جس کے طلسم ہوش ربائی سے ہر دور کے دھنوان فیضیاب رہے اور خواہشات کا حصول ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ٹھہرا۔ تذکرہ اس چندر مکھی کا ہے جس کے اصلی نام سے میں ناشنا تھی، مگر اس مہتاب جبیں پر چندر مکھی کے علاوہ کوئی دوسرا نام سجتا بھی تو نہیں۔ وہ میرے چہکتے کھلنڈرے بچپن کا محبوب کردار تھی۔ بچپن کی معصومیت سے دل کی لوح روشن تھی، سو کسی بھی سبب جو اچھا لگا سو لگا، نہ اچھا لگنے کے لیے کسی توجہ کی ضرورت اور نہ ہی برا لگنے کے لیے کوئی کلیہ یا سانچہ درکار۔ جس پر دل آ گیا وہی سب سے پیارا اور انوکھا۔ کون ہے، کیا ہے، کس طبقے سے ہے، ان تمام سوالات سے بے پرواہ، زمانے کے چلن اور ان کے مروجہ قواعد و ضوابط کی بندشوں سے قطعی آزاد، شیشے جیسے بے ریا دل میں جو عکس بھی جھلکا وہی شیتل۔ وہ چندر مکھی میرے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر امیر منزل کی مکین تھی۔ اس کے پڑوس میں میری جگری سہیلی کا گھر تھا جس کی چھت پر دوپہر سے شام ڈھلے تک ہم دونوں ادھم مچائے رہتے، کبھی پہل دوش تو کبھی رسی کودنا، کھانے ٹپنا، یا کبھی کبھار ہنکلیا سجا کر پل کے پل میں گھر گھرستی بسا لینا۔ بچپن کی سب سے بڑی خوبی ہی آسانی اور قناعت کہ جو جیسا ہے اسے ویسے ہی قبول کر لیا جاتا تھا۔ اس دور میں نہ تمناؤں کا فشار خون میں جوار بھاٹا اٹھاتا اور نہ ہی لا حاصل کے ابتلا کے آزار میں بدن پھکتا تھا۔ مست الست بے پرواہ بچپن۔ چندر مکھی کے گھر کی ایک کھڑکی سہیلی کی چھت کی طرف کھلتی تھی، جہاں ایک خاص زاویے سے اس کے گھر کا محدود اندرونی حصہ نظروں کی زد میں رہتا تھا۔ چھت کے اسی کونے سے اس محجبین کو گھر کے کاموں میں منہمک تیز تیز چلت پھرت کرتے دیکھنا میرا دل پسند مشغلہ کہ میں اس کے ملی حسن کی اسیر تھی۔ کبھی وہ بھات ابالنے کے لیے چاول پھٹک رہی ہوتی تو کبھی حسوے پر مچھلی کے روح پہلی چھلکے صاف کر کے نفاست سے اس کے ٹکڑے بناتی نظر آتی۔ اس کی ہر ادا میں شان بے نیازی اور عجیب سی تمکنت تھی۔ میں کہ شاید پیدائشی حسن پرست اس کے ساحرانہ حسن سے مسحور ہوئی جاتی تھی۔ جلدی ہی اس نے میری تاکہ جھانکی پکڑ لی، پھر اکثر کھڑکی کی سلاخیں تھامے اپنی گنگناتی آوازوں میں بات چیت کرتی۔ بالکل سادہ سی بات، کس جماعت میں ہو، گھر میں کون کون ہے، کھانے میں کیا پسند ہے۔ جہاں اس کے سریلے گلے میں موسیقی کا فطری رچاؤ تھا، وہیں اس کی رنگت میں بڑی جاذبیت اور ملاحت بھی۔ شاید وہ سلہٹ یا فرید پور کی رہنے والی تھی۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ مہندی سے رچے رہتے تھے، البتہ مہندی کا رنگ قدرے پھیکا ہوتا، جیسے کسی نے بے دلی سے مہندی رچنے سے پہلے ہی جھاڑ دی ہو۔ لمبے گھنیرے سیدھے گھٹنوں تک آتے بالوں کو وہ عموماً کھلا رکھتی یا پھر سادے سے جوڑے کی شکل میں لپیٹ لیتی۔ الٹے آنچل کی ساڑی کے پلو میں چابی کا گچھا کندھے پہ ڈالے وہ کبھی شدید گھریلو لگتی تو کبھی گمشدہ۔ اسے دیکھ کر یہ خیال بڑی شدت سے آتا تھا کہ قدرت کسی کسی پر بے اندازہ مہربان ہوتی ہے۔ وہ زہرا تو روپ سروپ کی دیوی تھی، حسن کے کل میراث کی مالکن۔ دن کے وقت عام سے حلیے میں بھی وہ موہنی لگتی، پر شام میں تو اس کی دھجی نرالی ہوتی تھی۔ شام میں وہ دلہنوں کی طرح 16 سنگار کرتی اور پور پور حسن کی آنچ سے لو دیتی محسوس ہوتی۔ خوبصورت نازک پیر جہاں آلتا کا رنگ کھلتا، بچھوا چمکتا اور پائل چھنکتی، ہاتھوں میں کانچ کی لال ترچھی چوڑیاں اور ان کے پیچھے ہاتھی دانت کا سفید کڑا اور دوسرے ہاتھ میں بھاری بنگالی کڑے، مومی انگلیاں پکھراج اور یاقوت کی انگوٹھیوں سے دمکتی، گلے میں چندن ہار، کنٹھ مالا تو کبھی بیجو، یا کانوں میں جھمکی یا بالی پتہ۔ ساڑی وہ ہمیشہ تیز رنگ کی سادے زمین پر چوڑے سنہرے بارڈر والی پہنتی تھی اور ہمیں اپنی چھپ دکھا کر کھڑکی بند کر دیتی۔
اس تمام ہار سنگار کے باوجود جانے کیوں اس سمے وہ بے دم و بے رنگ، بالکل پھیکی پھیکی سی لگتی۔ اس کی آنکھوں میں گھائل ہرنی سا واضح کرب ہوتا تھا۔ جانے شامیں اس کے لیے اتنی وحشت خیز کیوں ہوتی تھی؟ میں اس سے پوچھتی بھی کہ تم مغرب کے وقت کھڑکی کیوں بند کر دیتی ہو؟ کہتی اس سمے ہوا تیز اور بہت اداس ہوتی ہے نا، اس لیے۔ وہ کبھی کبھار اخبار میں لپیٹ کر مٹھائی یا کوئی پھل کھڑکی سے ہماری طرف اچھال دیتی اور ہمارے عیش ہو جایا کرتے تھے۔ مجھے اس کے میاں کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا اور میں نے تصوری میں ایک جوان رانا کو اس کے میاں کے پیکر میں ڈھال لیا تھا۔ ان دنوں ڈھاکہ میں نیا نیا ٹی وی آیا تھا۔ ہم بچوں نے ٹی وی کا چرچا بہت سنا تھا پر اس کے درشن نہیں کیے تھے۔ سبھی بچے اپنے باپ سے لاڈ کرتے ہوئے ٹی وی کی فرمائش کرتے۔ میرے گھر بھی روز یہی وظیفہ رہتا اور بابا صاحب بھی خوش دلی سے ٹی وی کی فرمائش کو آج کل پر ٹال دیتے۔ ایک دن اس پری پیکر نے اپنے گھر میں جادوئی ڈبے کی آمد کی اطلاع دی۔ ہم دونوں سہیلیاں خوشی سے چیخ پڑیں اور اس کے سر ہو گئیں کہ ہمیں اپنے گھر آنے کی اجازت دو تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ آخر ٹی وی ہوتا کیسا ہے۔ تھوڑی سی رد و قت کے بعد اس حسن آرا نے حامی بھر لی اور ہم دونوں نے خوشی سے بھاگتے ہوئے گویا ایک ہی سانس میں اس کے گھر کی تمام سیڑھیاں طے کر لیں۔ اس کے گھر اور ٹی وی کا پہلی بار درشن کیا اور دونوں ہی کو دیکھ کر حیرت سے سنگی مجسمے میں ڈھل گئے۔ پرتعیش سامان سے آراستہ چندر مکھی کا گھر، ویسا گھر ہم میں سے کسی کے پاس نہیں تھا، بلکہ جو سچ پوچھو تو ویسا ٹھاٹ باٹ پہلی بار دیکھا تھا۔ ابھی ہم دونوں سہیلیاں قیمتی نرم و ملائم قالین پر بیٹھے دھڑکتے دل اور کھلے منہ کے ساتھ دلکش اناؤنسر معصومہ بیگم سے اس دن پیش کی جانے والی نشریات کی تفصیل سن ہی رہے تھے کہ اچانک ایک کبڑا گنجا بدہیبت بوڑھا شخص کاغذی ٹھونگوں میں مٹھائی اور پھلوں سے لدا پدا آن پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی سجی بنی چندر مکھی بالکل بے رنگ و بے جان ہو گئی اور ہم دونوں سہیلیوں کو جلدی سے بازو پکڑ کر اٹھایا اور کہا اب تم لوگ جاؤ۔ بھاری دل سے سیڑھیوں کے قریب اپنی اسفنج کی چپل پہنتے ہوئے میں نے آخری بار چندر مکھی کو دیکھا جسے وہ گدھ گھسیٹتے ہوئے خوابگاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ چندر مکھی کی آنکھوں میں قربان ہوتے ہوئے جانور کسی دہشت اور بے بسی تھی۔ پھر چھت کی طرف کھلتی وہ کھڑکی کبھی نہیں کھلی۔ دولت بڑی ہٹیلی، ظالم سب خرید لیتی ہے، چاہے وہ ایمان و جان ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بیشتر تو خواب و پیمان بھی۔ چندر مکھی بھی شاید کسی ساہوکار کا بیاج یا کسی مہاجن کا قرض تھی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔